حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے اور اسی سے گزر اوقات ہوتا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول ایک دن صبح کے وقت چند چادریں لے کر بازار جا رہے تھے کہ ان کو فروخت کر کے آؤں۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ اگر بازار میں اس طرح تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا آئیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے۔ ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ تو دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجر کی جو اوسطاً تنخواہ ہوتی تھی جس سے اس کا گزارا ہوتا تھا وہ نہ زیادہ ہوتی تھی نہ کم، اس سے اس کے اہل و عیال اچھے طریقے سے گزر اوقات کر لیتے تھے، تو وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ میں خرید کر بازار سے لاؤں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی، کچھ اتنا جمع ہو جائے گا کہ ہم اس سے کچھ میٹھی چیز خریدنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا تجربے سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان صحابہ کرام کی جن کے ہم نام لیوا ہیں، مگر آج دیکھیں بادشاہوں کو اور رعایا کو کہ ہمارے بادشاہ ہر طرح کی عیاشی میں مگن ہیں اور رعایا بھوکوں مر رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایسے حکمران عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کا درد، دکھ اور تکلیف کو سمجھنے والے ہوں۔